دریائے راوی خانیوال کے مقام پر سنگین سیلابی صورتحال، پانی کا بہاؤ 1,85,000 کیوسک تک جا پہنچا۔ ہیڈ سدھنائی کو بچانے کی کوششیں، مطلوبہ نتائج نہ ملنے پر مائی سفورہ بند کو دوسری جگہ سے بھی بارودی مواد سے اڑا دیا گیا۔ چنیوٹ اور جسڑ کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب، آبی ریلوں کے باعث پیر محل اور چیچا وطنی میں تباہی، ساہیوال کو ملانے والی سڑک پانی میں گم، فصلیں اور باغات بھی ریلوں کی نظر۔ کبیر والا میں مزید 6 آبادیاں زد میں آ گئیں، رابطہ سڑکیں ناکارہ، زمینی رابطہ منقطع۔ دریائے چناب میں طغیانی، سیلابی ریلا ملتان کی حدود میں داخل، ہیڈ محمد والا پر شدید دباؤ، پانی کا بہاؤ 4,90,000 کیوسک، ہیڈ توڑنے کی تیاریاں مکمل، پاک فوج نے کنٹرول سنبھال لیا، سڑک پر ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند، وزارت آبی وسائل کا متعلقہ اداروں کو ہنگامی الرٹ۔ ہیڈ مرالہ، خانکی، قادرآباد اور تریمو پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، بستی جھڑکل کے قریب بند بوسن میں لیکیج، مقامی افراد اور انتظامیہ کا بروقت ایکشن، علاقے کو تباہی سے بچا لیا، بستی والوٹ سمیت کئی آبادیاں زیر آب۔ دریائے ستلج بہاول نگر کے مقام پر پانی کی شدید دباؤ، چک بھٹیاں کا عارضی بند ٹوٹ گیا، اطراف کی کئی آبادیاں متاثر، گنڈا سنگھ والا پر بہاؤ 2,69,000 کیوسک، قصور کے مزید کئی گاؤں ڈوب گئے، اکاڑا، پاک پتن، بہاول نگر، بہاولپور، چشتیاں، بورے والا اور وہاڑی میں عارضی بند ٹوٹ گئے، ہزاروں ایکڑ رقبہ متاثر، لاکھوں افراد بے گھر۔ گجرات شہر اور گرد و نواح میں طوفانی بارش، نشیبی علاقے زیر آب، پانی گھروں میں داخل، لوگوں کو شدید مشکلات۔ محکمہ موسمیات کی آج لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں طوفانی بارش کی پیشگوئی، سیالکوٹ، گجرانوالہ، قصور، اکاڑا اور گرد و نواح میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ دریائے چناب اور راوی میں پانی کی سطح مزید بڑھ سکتی ہے، متعلقہ محکمے ضروری اقدامات کریں، فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن کا الرٹ۔ مری گلیات اور آزاد کشمیر کے ندی نالوں میں طغیانی اور لینڈ سلائیڈنگ متوقع، سیاحوں کو محتاط رہنے کی ہدایت۔ بیجنگ میں وزیراعظم شہباز شریف اور روسی صدر پیوٹن کی ملاقات، شہباز شریف کا تجارت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار، باہمی تعلقات مزید مضبوط بنانے کا اعادہ، کہا پاکستان کو روس اور بھارت کے تعلقات پر کوئی مسئلہ نہیں، روابط کا احترام ہے، ہم بھی روس کے ساتھ بہترین تعلقات چاہتے ہیں، تیل کی خریداری سے تجارتی حجم بڑھا، ایسے پروٹوکولز پر دستخط ہو چکے ہیں جو دونوں ممالک کو مزید قریب لائیں گے۔ صدر پیوٹن کا سیلاب سے نقصانات پر اظہار افسوس، شہباز شریف کو دورہ روس کی دعوت، ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وفاقی وزراء بھی موجود تھے۔ پاکستان اور چین کا مثالی دوستی مزید مضبوط بنانے کا عزم، بیجنگ میں وزیر اعظم اور چینی صدر کی ملاقات، شی جن پنگ کا دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی مکمل حمایت کا اعادہ، کہا یقین ہے پاکستان چینی باشندوں اور منصوبوں کی حفاظت یقینی بنائے گا، شہباز شریف کا سی پیک کے اگلے مرحلے کے لیے مل کر کام جاری رکھنے کی خواہش کا اظہار، علاقائی سالمیت، خود مختاری اور ترقی کے لیے چین کی غیر متزلزل حمایت پر اظہار تشکر، شہباز شریف کی تاجک صدر سے بھی ملاقات، مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ علیمین گنڈاپور کالا باغ ڈیم کے بعد صدارتی نظام اور نئے صوبوں کے بھی حامی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا آئندہ نسلوں کی بقا کے لیے کالا باغ ڈیم ناگزیر، تھوڑی بہت قربانی دینی پڑے گی، ماضی میں اسمبلی نے کوئی قرارداد منظور کی ہے تو اس کو ماننے کا پابند نہیں، ضرورت کے تحت ملک میں صدارتی نظام ہونا چاہیے، 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنتا تو بات آگے بڑھ سکتی تھی، اب بھی مذاکرات کے حق میں ہوں۔ کوئٹہ سریاب روڈ پر شاہوانی اسٹیڈیم کے قریب دھماکہ، ترجمان سول اسپتال کے مطابق دھماکے میں 13 افراد جاں بحق، 30 زخمی ہوئے، فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا، تحقیقات جاری۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی شدید مذمت، سرفراز بگٹی کا دہشت گردوں کے عزائم ناکام بنانے کا عزم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فل کورٹ اجلاس سے پہلے نئی پیش رفت، کیا ججز سمجھتے ہیں کہ وہ آئینی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ جسٹس بابر ستار کا چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کو خط، روسٹر کی تیاری اور مقدمات فکس کرنے میں شفافیت کی کمی کا تذکرہ۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں تیزی، مسلسل بمباری میں مزید 100 شہادتیں،
امداد کے منتظر 32 افراد بھی شامل، بھوک سے بھی 13 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ سعودی کابینہ کی غزہ میں فوری جنگ بندی کے لیے عالمی کوششوں کی حمایت۔ ولی عہد محمد بن سلمان کے زیر صدارت اجلاس، مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کے لیے سفارتی کوششوں کا جائزہ۔ کراچی شارع فیصل پر ٹریفک حادثہ، مال بردار ٹرک تیز رفتاری کے باعث الٹ گیا، ڈرائیور ریسکیو، حادثے کے باعث کار ساز سے شارع فیصل جانے والا فلائی اوور بند۔ امریکی فوج کا وینزویلا سے نکلنے والے منشیات سے بھرے جہاز پر حملہ، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا 11 افراد کی ہلاکت کا دعویٰ۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں منشیات فروشوں اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یو ایس اسپیس کمانڈ ہیڈ کوارٹرز کی الباما منتقلی کا اعلان، کہا چین اور روس کو خلائی میدان میں آگے نہیں نکلنے دیں گے، دنیا کا بہترین دفاعی نظام گولڈن ڈوم بنائیں گے۔ میڈیا سے گفتگو میں پھر 7 جنگیں رکوانے کا تذکرہ۔ کوئٹہ سریاب روڈ پر شاہوانی اسٹیڈیم کے قریب دھماکہ، ترجمان سول اسپتال کے مطابق دھماکے میں 13 افراد جاں بحق، 30 زخمی ہوئے۔ فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا، تحقیقات جاری۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی شدید مذمت، سرفراز بگٹی کا دہشت گردوں کے عزائم ناکام بنانے کا عزم۔ لاہور میں 2 مختلف مقامات پر سی سی ڈی سے مبینہ مقابلہ، 2 ملزمان مارے گئے، 1 زخمی۔ ہلاک ملزمان کی شناخت سبحان اور شبیر کے نام سے ہوئی۔ کراچی شارع فیصل پر ٹریفک حادثہ، مال بردار ٹرک تیز رفتاری کے باعث الٹ گیا، ڈرائیور ریسکیو، کار ساز سے شارع فیصل جانے والا فلائی اوور کچھ دیر بعد کھول دیا گیا۔ اور شکست کا بدلہ، افغانستان نے حساب برابر کر دیا، شارجہ میں 3 ملکی سیریز میں پاکستان کو پہلی شکست، 170 رنز ہدف کا تعاقب کرتی قومی ٹیم 151 رنز ہی بنا سکی۔ السلام علیکم، یہ ہے سما اور میں ہوں محمد اسحاق۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، اب آپ دیکھ سکیں گے پروگرام صبح کا سما، دیکھتے رہیے سما۔ Community with a shared future. Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, Shehbaz Sharif. Pakistan was one of the first countries to recognize the People's Republic of China. The two are ironclad friends and all-weather strategic cooperative partners. They are deepening their strategic mutual trust and practical engagement. And China has been Pakistan's largest trading partner since 2014. China is also the largest foreign investor in Pakistan.